پیدا ہو تو جشن عید میلاد النبی، کوئی انتقال کرے تو عید میلاد النبی، جاب لگے تو عید میلاد النبی، پہلی تنخواہ حاصل ہو تو عید میلاد النبی، ربیع النور شریف ہر لمحہ عید میلاد النبی، ربیع الغوث ہو عید میلاد النبی، رجب ہو عید میلاد النبی، شعبان المعظم کا مہینہ ہو عید میلاد النبی، رمضان میں تراویح ختم ہو عید میلاد النبی، قرآن کی تلاوت ختم قرآن کی محفل ہو تو عید میلاد النبی، صاحب عرص اعلیٰ حضرت ہو تو عید میلاد النبی، سیرت کانفرنس ہو تو عید میلاد النبی، یعنی کوئی بات ہو تو عید میلاد النبی۔ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ ایسے جاہل شخص کو جاننا چاہیے کہ حضور نے جمعہ کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا ہے، اور یہ بھی حدیث شریف کے اندر ہے۔ حدیث شریف کے اندر یہ بھی ہے کہ جس دن مسلمان ایک گناہ نہ کرے، یعنی اس کی ایک وقت کی نماز نہ چھوٹے، جس دن ایک بار جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کسی پہ بدنگاہی نہ کرے، یعنی جس دن مکمل طور سے اپنے وجود کو گناہوں سے بچا لے اللہ سے ڈرتے ہوئے، وہ دن بھی اس مسلمان کے لیے عید کا دن ہے، جشن کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ لیکن چونکہ مجھے جواب دینا تھا اس کو رومی صاحب قبلہ، تو میں نے پلٹ کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ اسلام میں دو ہی عید ہے، کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں تو رہتا ہوں طائف میں۔ ہم نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا حضرت پلمبر کا کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے لگا کہ اسلامیہ یونیورسٹی مدینہ میں پڑھتے ہو یا مکہ کی ام القریٰ یونیورسٹی میں پڑھتے ہو۔ ام القریٰ میں تو ایڈمیشن نہیں لیا، اسلامیہ میں تو ایڈمیشن نہیں لیا، آپ تو پلمبر صاحب ہیں۔ آپ کو کس نے سمجھا دیا تیسری عید کے بارے میں؟ 23 سپٹمبر، ابھی سعودی میں آپ رہے ہوں گے عرب میں، تو 23 سپٹمبر کی تاریخ تو آپ کو پتا ہے۔ کہنے لگا ہاں حضرت 23 سپٹمبر جانتا ہوں۔ ہم نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح، طائف ہو، جدہ ہو، قسیم ہو، ینبو ہو، حائد ہو، بدر ہو، آبا ہو، تبوک ہو، دمام ہو، یعنی عرب کا کوئی ریاض ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، صاحب گلیوں کو لوگوں نے سجا دیا، یہ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگا دی صاحب۔ وجہ کیا ہے؟ تو کہا عید وطنی ہے، یعنی الیوم العید الوطنی للمملکت العربیہ السعودیہ، یعنی مملکت عربیہ سعودیہ کے لیے 23 سپٹمبر عید وطنی ہے۔ ہم نے کہا بھائی عید وطنی کیوں ہے؟ جدہ کی سڑکوں پہ عربی خواتین ہاتھوں میں فلیگ لے کے، یعنی ملک کی پرچم لے کے مرحبا عید وطنی اور عید مبارک عید وطنی، یعنی عید وطنی کی مبارکباد پیش کر رہی ہے۔ جدہ کی سڑکیں ہو، طائف کی سڑکوں پہ ہم نے دیکھا، مکہ کی سڑکوں پہ دیکھا، آبا کی سڑکوں پہ دیکھا، قسیم میں دیکھا، حائل میں دیکھا، بدر میں دیکھا اور مختلف قطیف میں دیکھا، یعنی عرب کے مختلف علاقوں میں۔ ہم نے کہا یہ بتاؤ 23 سپٹمبر کو یہ کون سا تمہارے لیے عید وطنی ہے؟ کہنے لگے 23 سپٹمبر ہمارے لیے انڈیپینڈنس ڈے۔ ہم نے کہا نہیں جھوٹ بولتے ہو، 23 سپٹمبر تمہارا انڈیپینڈنس ڈے نہیں ہے، بلکہ 23 سپٹمبر تمہارا قبضہ ڈے ہے۔ 23 سپٹمبر 1932 کو، 23 سپٹمبر 1932 کو ایک تحریک جو بہت برسوں پہلے اٹھی تھی، یہ تحریک جب چلی ہے اور یہ چلے ہیں مکہ مدینہ پہ قبضہ کرنے کے لیے، نجد و حجاز میں اس وقت ٹرکیوں کی خدمت تھی، مکہ کے خادم ٹرکی تھے، مدینہ شریف کے خادم ٹرکی تھے۔ ٹرکیوں نے دیکھا کہ ہماری وجہ سے حرم کی حرمت پامال نہ ہو، مکہ میں کسی کا خون نہ بہایا جائے، مدینہ میں کسی کا خون نہ بہے، اس وجہ سے وہ لوگ خاموشی سے وہاں چلے گئے۔ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا مکہ مدینہ پہ۔ اب کہتے ہیں 23 سپٹمبر کو عید وطنی کے طور پہ سیلیبریٹ کریں گے، ہمارے لیے یہ دن سیلیبریشن ڈے ہے، یعنی یہ عید وطنی ہے۔ ہم نے کہا کیوں بھائی؟ تو ہم کو آزادی ملی ہے، یعنی تم کو تھوڑی سی خوشی مل گئی، تم نے قبضہ کیا تو وہ دن تمہارے لیے عید وطنی ہو گیا۔ بھارت کے لوگوں کے لیے 15 اگست عید وطنی ہے چونکہ ان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ پاکستان کے لوگوں کے لیے 14 اگست ان کے لیے عید وطنی ہے، یعنی تھوڑی سی خوشی حاصل ہو، ملک آزاد ہو، فرحت کا اظہار کریں، خوشی کا اظہار کریں، تو ان کے لیے عید وطنی ہو گیا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس دن دنیا میں تم کو ایک نارمل خوشی حاصل ہو، وہ دن تمہارے لیے عید وطنی ہو سکتا ہے، تو جس دن محمد رسول اللہ کی جلوہ گری ہوئی ہے، جس دن آمنہ کے لال آئے ہیں، جس دن حلیمہ کے دل پر آئے ہیں، وہ دن ہمارے لیے کیوں نہ عید کا دن ہو، بلکہ وہ دن نہیں بلکہ ہر لمحہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، ہر لمحہ ہمارے لیے عید کا لمحہ ہے، ہر منٹ ہمارے لیے عید کا منٹ ہے، ہر وقت ہمارے لیے عید کا وقت ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان عالم کی سیرت ہر لمحہ ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اور ہمارے لیے آئیڈیل کسی کی سیرت ہے تو محمد رسول اللہ کی سیرت۔ یہ کہتے ہیں کہ عید وطنی، یہ کہتے ہیں کہ عید کا دن تیسری عید کا، قرآن میں بھی خوشی ظاہر کرنے کا حکم ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھ لیتے نا تو محبت رسول میں اضافہ ہوتا۔ قرآن پڑھتا کہاں کوئی؟ قرآن کی تلاوت کون کرتا ہے؟ جس دن مسلمان کے بچے کا رشتہ قرآن مقدس سے مضبوط ہو گیا، یہ بےہودہ آوازیں نہیں نکلے گی اور فکری آوازیں نہیں برپا ہوگی، اور یہ عقیدے میں بے حیائی اور بدتمیزی نہیں پیدا ہوتی۔ صاحب ذرا قرآن شریف پڑھیے، 11واں پارہ، نمرین کے اعتبار سے سورہ نمبر 10 ہے، سورہ یونس، اس کے ورس نمبر 58 ہے۔ اب آپ کہیں گے انٹرپریٹیشن کے لیے آپ نے کہاں سے لایا اٹھا کے؟
ہم نے یہی بہترین انٹرپریٹیشن اس آیت کی ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ یونس کی ورس نمبر 58 میں آیت نمبر 58 میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. محبوبہ فرما دیجئے اللہ کے فضل پہ اور اللہ کی رحمت پہ خوشی منانا چاہیے. اور میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، ان بچوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ کا فضل تو عام ہے، پر سب سے بڑا فضل اگر کسی کی ذات ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ کی رحمت عام ہے، پر سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو حضور کی رحمت عام ہے. ہم کیوں نہ حضور کی آمد کو خوشی منائیں؟ اب ایک بچہ کہتا ہے غلام غوث قادری، یہ 12 ربیع النور کو جلوس نکالنا، یہ لائٹنگ، یہ قمریاں، گھروں پہ پرچم آپ نے لہرا دیا، ہاتھوں میں جھنڈی پکڑا دیا بچوں کو، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ. کیا اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے؟ میں کہوں گا کہ میرے دوست تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے. قرآن اصول سے گفتگو کرتا ہے. قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے کہ تفریحات سے گفتگو کرے، قرآن اصول سے گفتگو کرتا ہے. قرآن میں نماز کا حکم ہے، قیام کیسے کرنا ہے. مجھے آپ بتائیں کیا قرآن میں ذکر ہے رکوع کی کیفیت کیا ہے، سجدے کی کیفیت کیا ہے، روزہ کا حکم ہے، روزے کے مکروہات اور روزہ کیسے، روزے کے اندر کلیئرٹی کیسے پیدا ہو، کیا اس کا ذکر موجود ہے. مجھے آپ بتائیں زکوٰۃ کا حکم ہے، کتنی مالیت پہ کس قدر زکوٰۃ نکالنا ہے. حج کا حکم ہے، حج کیسے کرنا ہے. آپ کو ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں چلنا پڑے گا. قرآن میں جلوس اور جھنڈی لگانے کا ذکر تو نہیں، لیکن ہاں کبھی قرآن پڑھتے تو پتا چلتا. یہ 30واں پارہ ہے، نمبرنگ کے اعتبار سے سورہ نمبر 93 ہے، سورۃ الضحیٰ اس کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 11 ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا؟ رب کی نعمت کا چرچا کرنے کا حکم ہے کہ رب کی نعمت کا کو خوب چرچا کرو. یاد کرنا الگ ہوتا ہے اور چرچا کرنا الگ ہوتا ہے. آپ تنہائی میں بیٹھ کے یاد کیجئے، دو لوگوں کے بیچ یاد کیجئے. اور چرچا کرنے کے لیے مجمع عام ہونا چاہیے. چرچا کے جو جائز طریقے ہیں وہ ہمیں اپنانا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس نعمت کا چرچا کرنا ہے؟ قرآن مقدس کے اندر بنو اسرائیل کو یاد دلایا گیا، اے بنو اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. کن نعمتوں کو یاد کرو؟ فرعون سے اللہ نے تمہیں نجات دیا ہے، تمہارے لیے جنت سے من و سلوہ اتارا ہے، ان نعمتوں کو تم یاد کرو. لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. رب کی نعمتوں کو شمار کر پائیں گے؟ سورۃ النحل کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کبھی شمار نہیں کر سکتے. انسان اپنے جسم پہ غور کرے. یہ ایٹماسفیئر میں جہاں نائٹروجن اور ہیلیم اور ہائیڈروجن اور آکسیجن بھی موجود ہے، لیکن ہم آکسیجن کو کنزوم کرتے ہیں، آکسیجن کا استعمال کرتے ہیں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں یہ لانگ انٹسٹائن، یہ شارٹ انٹسٹائن، یہ کڈنی کا نظام اور یہ لیور کا نظام، یہ جو دل دھڑک رہا ہے ابھی یہ ہارٹ بیٹ کرنا بند ہو جائے ہم کیا کر پائیں گے؟ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں یہ پلکیں میری اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہیں، ابھی رک جائے میں کیا کر پاؤں گا؟ اسی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی پلکیں خود سے نہیں اٹھتی ہیں نہ جھکتی ہیں. اسی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کانوں سے نہیں سنتے ہیں، جو آنکھ سے نہیں دیکھتے ہیں، جن کا ہاتھ تک نہیں اٹھتا، جو شاید اس طرح مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ انسان، ہر انسان اپنے جسم پہ غور کرے. لیکن ان نعمتوں کو آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں. اتنی ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا. لیکن یاد رکھیے گا نعمت عظمیٰ کس کی ذات ہے؟ نعمت تو سب سے بڑی وہی نعمت ہوگی جس پہ اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے. آؤ ذرا قرآن شریف پڑھو. یہ سورہ آل عمران ہے، نمبرنگ کے اعتبار سے سورہ نمبر 3 ہے، اس کی ورس نمبر 164 ہے، آیت نمبر 164 ہے. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے احسان کیا محمد رسول اللہ کو بھیج کے، یعنی حضور آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کو بھیج کے اللہ نے احسان کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اسی نعمت کا چرچا کریں گے کہ جسے نعمت عظمیٰ کہا جا رہا ہے. اب مجھے کہنے دیا جائے ارے کیوں نہ 12 ربیع النور کا جب چاند نکلا ہم نے گھروں پہ جھنڈا لہرایا؟ آخر کیوں نہ لہرائے؟ جب بچے پوچھتے ہیں بابا یہ علم کیسا ہے، ہم نے کہا حضور کے میلاد کا علم ہے، حضور کی عظمت کا پرچم ہے. ہم نے گلیوں کو سجا دیا، ہم نے گلیوں کو خوشبو بسا دیا، ہم نے لائٹنگ لگا لی، لبوں پہ حضور کے نام ہے تاکہ اس وقت اتنا چرچا ہم کریں، اتنا چرچا کریں کہ ہر بچے کی زبان پہ مصطفیٰ مصطفیٰ موجود ہو، ہر عورت کی زبان پہ مصطفیٰ مصطفیٰ موجود ہو. اور یہ مطلب بھائی یہ چرچا ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر چرچا کا انتظام تو اللہ نے خود کیا. اب کسی کو پیچش ہو جائے، کسی کو ہیضہ ہو جائے، کسی کو ڈینگو ہو جائے وہ الگ بات ہے. کسی کے پیٹ میں درد ہو، ذکر مصطفیٰ سے لوگوں کے پیٹ میں درد ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے،
मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिन, जाने काफिर पे क़यामत कीजिए। अल्लाह अकबर। लोगों को दिक्कत है तो जरा सुने, इंतजाम अल्लाह ने फरमाया, और रफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब बड़ी हम बात करने जा रहे हैं, तवज्जो रहे। 9th और 10th के बच्चे होंगे या भी नया जो ज्योग्राफिया वगैरह एटलस और ग्लोब वगैरह देखे होंगे, उनको बात और जल्दी समझ में आएगी। बेटा प्लीज लिसन टू मी, इधर देखो, खाली से तुम वीडियो बना रहे हो। दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैहि। यार बात क्या चल रही थी? व रफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया, आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। आज सिर्फ 12 नवंबर के जुलूस से दिक्कत है कि लबों पे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम क्यों है, शब बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम क्यों है। और मज़े की बात है, जब आला हज़रत ने लिखा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरयार इरम ताजदार हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बहर समाहत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत की कुछ सी कहे आ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बहुत सारे लोग इस दौर में भी बेहोश हो गए थे। क्या हो गया है नकी अली खान के बेटे को अपने नबी पे लाखों सलाम भेजता है? मतलब क्या हो गया है अहमद रजा खान को अपने नबी पे लाखों सलाम भेज रहा है? तो आला हजरत ने कहा कभी लाखों सलाम से बेहोश होते हो, आओ सुनाता हूँ। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुम जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो बात ये चल रही थी, बात क्या चल रही थी? चर्चा। आप देखिए हम यहाँ डुमरी में हैं, चाणी के बगल में है, ब्लॉक कौन सा है? बड़रिया प्रखंड में। अभी यहाँ ईशा का वक्त चल रहा है, ईशा का वक्त, ईशा की नमाज पढ़ के बैठे हैं, बहुत सारे नहीं पढ़े हुए, वो पढ़ेंगे इब्तिदाए फजर तक। ईशा का वक्त यहाँ पे है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा भी मुझसे कह सकता है कि हजरत यहाँ पे ईशा का वक्त है, तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे ईशा का वक्त हो। इसी दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह होगी जहाँ पे फजर का वक्त होगा, कहीं पे ज़ुहर का होगा, कहीं पे असर का होगा, कहीं पे मगरिब का होगा, कहीं पे इशा का वक्त होगा। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, हम एक सामने ग्लोब को रखते हैं या एटलस को रखते हैं, पूरी दुनिया इस वक्त हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। मैप की सूरत में हम सुदूर एक मुल्क में चलते हैं, दूर उफ्तादा एक कंट्री में चलते हैं, जिस मुल्क का नाम है इंजीनियर साहबुल्ला, इंडोनेशिया। कौन इंडोनेशिया? जिसकी राजधानी जकार्ता है। कौन इंडोनेशिया? 18,000 जजीरों पर मुश्तमिल इंडोनेशिया, यानी ये द्वीप समूह का ये मुल्क है। ये इतना बड़ा मुल्क इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अंदर 6,000 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, यानी वहाँ की इलाकाई जबान सिर्फ 6,000 है। और आप हैरान हो जाएंगे, हम यहाँ उर्दू में मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ें तो लोगों के पेट में दर्द हो जाए। इंडोनेशिया की 6,000 रीजनल लैंग्वेजेस में लोग नबी की नात पढ़ते हैं, नबी पे सलाम भेजते हैं, और मेरे आका समात भी करते हैं, सलाम दुरूद कबूल भी करते हैं, सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं, उनकी नात को भी समात करते हैं। और समात का आलम तो ये है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और मेरे आका क्यों न सुने फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, वल्लाह को सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। आप डुमरी से आह कीजिएगा, मदीने के मुस्तफ़ा को खबर हो जाएगी। मेरे दोस्त हम इंडोनेशिया चलते हैं, तवज्जो रहे तो बात समझ में आएगी, और इसी पे गुफ्तगू खत्म करूंगा। इंडोनेशिया के आखिरी जजीरे में चलते हैं, उस जजीरे के अंदर वसीम भाई वहां की मस्जिद में फजर की अजान होती है, और जब फजर की अजान शुरू होती है और फजर की अजान की इब्तिदा होती है, तो उस जजीरे से सुमात्रा द्वीप तक और सुमात्रा से जकार्ता तक, यानी पूरे इंडोनेशिया में लगभग 2 घंटे लगते हैं, यानी 2 घंटा तक पूरे इंडोनेशिया में फजर का वक्त रहता है। और इंडोनेशिया की फजाए बसीत में, इंडोनेशिया की फजाओं में सिर्फ एक वो नगमा सरमदी गूंजता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी अजान की आवाज गूंजती रहती है। अब बहुत सारे मुल्कों का हम नाम नहीं लेंगे जो फजर की अजान की इब्तिदा और फजर की अजान का आगाज जो इंडोनेशिया की आखिरी मस्जिद से जो हुआ था और जो इब्तिदा हुई थी। अब हम बांग्लादेश के चट्टान और ढाका होते हुए भारत के असम के तिनसुकिया में आते हैं। तिनसुकिया और डिब्रूगढ़
इन दोनों शहरों को अपनी निगाहों के सामने रखिए। तिनसुखिया में एक शख्स ने फजर की नमाज पढ़ी, 1.5 घंटे गुजर गए, उसने मुझको फोन किया, लेकिन मैं ये यहाँ पे नहीं हूँ बिहार में, बल्कि मैं गुजरात के जामनगर में हूँ, या गुजरात के पोरबंदर में हूँ, या गुजरात के धौराजी, या गुजरात के कच्छ या भूज में हूँ। तो जब वो फोन करेगा तो मैं कहूंगा भाई फोन रखो, अभी जामनगर की मस्जिद से फजर की अजान हो रही है। यानी तिनसुखिया से जामनगर और पोरबंदर तक ये 1.5-2 घंटे पूरे भारत की सरहद सीमा में फजर की अजान गूंजती रहती है। अब पाकिस्तान और यूएई और फिर कैसे होते हुए हम यूरोप वगैरह पार कर गए, हम अफ्रीका से निकलते हुए अमेरिका पहुंच गए। अब फजर की अजान जो जारी है वो जारी है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि जिस फजर की अजान की इब्तिदा इंडोनेशिया की आखिरी मस्जिद से हुई थी, उसे अटलांटिक ओशन तक पहुंचने में, लगभग 15-16 घंटे लग जाते हैं। अब इन 15-16 घंटे में जहां जहां से ये स्टैंडर्ड टाइम जोन गुजर रहा है, वहां पे फजर का वक्त है और फजर की नमाज के लिए अजान हो रही है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, ये 15-16 घंटे तो ज्यादा हो गए मेरे दोस्त, अभी 6-7 ही घंटा होते हैं जब तक कि उसी मस्जिद में जोहर की अजान शुरू हो जाती है। जोहर की अजान को अभी 3 घंटे गुजरे होते हैं, उसी मस्जिद में असर की अजान शुरू हो जाती है। असर की अजान को अभी 1.5 घंटे गुजरे होते हैं, उसी इंडोनेशिया की मस्जिद में मगरिब की अजान शुरू हो जाती है। मगरिब की अजान को अभी सिर्फ 1.5 घंटे गुजरे होते हैं, उसी इंडोनेशिया की मस्जिद में इशा की अजान शुरू हो जाती है। अब गुलाम गौस कादरी को कहने दिया जाए 12 रबीउल नूर को हम जुलूस निकालें, हुजूर का जिक्र करें, लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाए। अरे क्या फर्क पड़ता है, जिक्र को तो अल्लाह ने इतना बुलंद किया और चर्चा इतना आम है कि जब जब मस्जिद के मीनारों से मुअज्जिन अजान देता है, रब की किबरियाई का ऐलान करता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। एक नमाज के लिए सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी खाली नहीं है कि जहां जिक्र मुस्तफा न रहे। हर वक्त जिक्र मुस्तफा, हुजूर की बातें और हुजूर का चर्चा। अच्छा मस्जिद जाएंगे माशाअल्लाह। तो अब जरा सुनिएगा, आप मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हुजूर की बेइज्जत हुई, कायनात में मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, यही ईमान है। याद रखिए, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। भाई मौलाना एक अहम मौजू यहाँ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इंजीनियर साहब, बेइज्जत मोहम्मदी का पैगाम क्या है। चर्चा तो हर जगह हो रहा है, हुजूर ने एक इनकलाब बर्पा किया है आपने, एक मुस्तफवी इनकलाब आपने बर्पा किया, और वैसा इनकलाब कि जिस इनकलाब में पेशानी को बाद में झुकाया जाता है, दिलों को पहले झुकाया गया है, दिलों पे कब्जा किया गया है। और आप हैरान हो जाएंगे, दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, दुनिया का दानिश्वर तबका आज इस बात को महसूस कर और मान रहा है कि साहब तमाम रिवोल्यूशनरी पर्सनालिटीज के बीच में, यानी तमाम इनकलाबी शख्सियतों के बीच में जो इनकलाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कराए हैं, वैसा इनकलाब कोई बर्पा नहीं किया है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि फजूल बातें हम करते रहते हैं साहब, और हुजूर की जात पे हम तनकीद करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, हुजूर की गुस्ताखी करते हैं। इस मिलाद का मकसद क्या है सुनिए, हुजूर का बादब बन के जिंदगी गुजारिए, उनका जिक्र भी कीजिए, उनका चर्चा भी कीजिए। जुलूस में हो सकता है कुछ हुड़दंग हुआ हो, कुछ गैर शरई उमूर का लोगों ने इर्तिकाब किया, लेकिन मैं 1 रबीउल अव्वल से 10-11 रबीउल अव्वल तक कंटिन्यू मैं लोगों को बोलता रहा तकरीरों में कि बहुत तेज साउंड लेके आप जुलूस न लेके चलें, उससे जुलूस की हुर्मत को आप पामाल कर रहे हैं, आप सुकून के साथ गुजरे। अब चूंकि कुछ चीज़ें गलत हैं, उसकी इस्लाह की ज़रूरत है, लेकिन मिलाद हमें अदब सिखाता है। आइए मैं कुरान शरीफ की 5 आयतों को पेश करता हूँ। सूरतुल हुजरात, ये हर बच्चे मतलब हर मुसलमान को, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, मैं समझता हूँ कि इन आयात का तर्जमा और इन आयात को भी याद रखना चाहिए और इसकी तफसीर को भी समझना चाहिए। ये सूरतुल हुजरात जो नंबरिंग के एतबार से सूरह नंबर 49 है, 49 26वें पारे में, हाँ 26वें पारे में सूरह नंबर 49 से उसकी पहली आयत जरा सुनिएगा कि कितना अदब हमें करने की जरूरत है। हुजूर का अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही
واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو. بے شک اللہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ ذرا غور کیجئے، اللہ و رسول سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ سختی سے منع کیا جا رہا ہے. وجہ کیا تھی؟ اس آیت کو کیوں نازل کیا گیا؟ کچھ لوگ ایسے تھے مدینہ شریف میں جو حضور سے پہلے نماز پڑھ لیتے تھے، یہاں تک کہ قربانی کے موقع پہ ایک ساتھ میں پہلے قربانی کر لی، اور بھی معاملے میں آگے بڑھنے کی لوگوں نے کوشش کی. فرمایا کہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ و رسول، تم رسول سے آگے بڑھتے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے رسول کی کامل اتباع کرو، کامل اطاعت کرو، کامل پیروی کرو، جبھی تم مسلمان مانے جاؤ گے. پھر فرمایا گیا، اب ذرا غور کیجیے، آج کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ کہتے تھے، اور یہاں تعظیم قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، حضور کا ادب بتایا جا رہا ہے. ایک ایسے تو اس آیت کی تفسیر میں کروں تو لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ایک پارٹیکولر پرسنالٹی ہے، ایک واحد شخص ہیں، حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس. یہ تھوڑا سا اونچا سنتے تھے. جو آدمی اونچا سنتا ہے ذرا زور سے بولتا ہے. اونچا سننا یہ تو ان کے لیے مرض تھا. حضور کی مجلس میں زور زور سے بولتے تھے. حضور نے ان کی باتوں کو برا نہیں مانا، لیکن قرآن کی آیت کر رہی ہے. اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل یہ سدرہ نشینی کا وقت نہیں ہے، میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھاؤ، یہ ادب سکھانے کا وقت ہے. پھر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو ذرا سنیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح کی، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن شریف سورہ نمبر 49 سورہ حجرات کے ورس نمبر 2 ہے، آیت نمبر 2 اے ایمان والو، نبی کی آواز تک کی آواز کو بلند نہ کرو، اور جس طرح آپس میں چلا چلا کر باتیں کرتے ہو اس طرح گفتگو نہ کرو. اور اگر ایسا کرو گے، اس طرح کا کام کرو گے، چلاؤ گے اور حضور کی شان میں گستاخی کرو گے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ نماز پڑھتے ہو نا، نماز ضائع ہو جائے گی. روزہ رکھا یہ بھی ختم، زکات دیا یہ بھی ختم. تم تنہائی میں کرو یا مجمع میں عبادت کرو، دکھا کے کرو یا چھپ کے کرو، سب کچھ ضائع ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے گا، آج جب مدینہ جائیں نا، مواجہہ شریف کی آیت کریمہ موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اس وقت بھی ادب، اور آج بھی مدینہ جا کر چلانا نہیں ہے بلکہ ادب کا حص زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت، جھلے تو بایزیدی جا. عرش کے نیچے سب سے بادب اور مقدس جگہ وہ ہے کہ جہاں جنید اور بایزید جیسے لوگ بھی آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک کے آیا کرتے ہیں. حضور کی بارگاہ ہے. آپ ڈاکٹر بنیے، میں کہاں کس نے روکا ہے آپ کو MBBS کرنے سے؟ آپ IITN بنیے، میڈیکوز بنیے، MBA ہولڈر بنیے، آپ IAS اور IPS بنیے، آپ BPSC نکالیے، لیکن سب سے پہلے حضور کا باادب بنیے، حضور کے سچے عاشق بنیے، حضور سے محبت کرنے والا بنیے، ایک رنگ چڑھے عشق مصطفیٰ کا رنگ چڑھ جائے. اور یاد رکھیے گا، یہاں فاصلوں کی زیادتی پہ عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی پاس رہ کے بلال ہے، کوئی دور رہ کے اویس ہے. دور ہے تو ویسا کرنی ہے. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ذرا سنیے، حضرت ثابت مسجد نبی آنا چھوڑ دی، گھر میں رہتے تو روتے رہتے تھے. جب ایک صحابی گئے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے. میرے حوالے سے آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور کو خبر دی. میرے آقا نے کہا، حضرت سعد بن ابی وقاص موجود ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ کو حکم دیا اور میں ثابت کے گھر گیا اور حضور نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جا کے اسے جنت کی خوشخبری دے دوں. چونکہ اس کے لیے تو عذر تھا نا، یہ زور سے بولا کیونکہ اونچا سنتے تھے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ مسجد نبوی میں یا حضور کی مجلس میں، جہاں پہ حضور موجود ہو اور حضور کی مجلس ہو، تو صحابہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے کان میں گفتگو، کوئی کسی کا آواز نہیں سنتا تھا. تو پھر اللہ نے ان کی عظمت اور ان کی شان کو بیان کیا اور اللہ نے فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. وہ لوگ، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 یاد رکھیے، وہ لوگ جو نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، یہی وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، پرہیزگاری کے لیے. اب ایک آخری بات سنیے کہ ادب کیا ہے. یہ تو بہت محبت کی بات ہے، وسیم بھائی بتا رہا ہوں میں کہ اللہ اکبر کیا ادب ہے. قرآن شریف سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 دیکھیے،
میں بارہ کہتا ہوں کہ قرآن پڑھیے بھائی، قرآن شریف پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے. قرآن مقدس سورہ حجرات کا آیت نمبر 4 اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اور آیت نمبر 5 میں بتایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب دیکھیے قاری ریاض صاحب قبلہ اس آیت کی تفسیر بہت ہوئی ہے، مفسرین کا الگ الگ رائے ہے، لیکن حضرت زید بن ارقم کی بات کو میں کوٹ کروں گا. حضرت زید، اب یہ نہیں کہ انٹرپریٹیشن کے لیے میں نے اپنے لیے صرف زید بن ارقم کو کیوں میں کوٹ کرنا، لیکن نہیں، میری بھی اپنی تحقیق یہی ہے. حضرت زید بن ارقم یہ صحابی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ چند لوگ تھے، وہ 9 تھے یا 10 تھے، مطلب یہ 10 12 15 لوگوں کی ایک جماعت تھی. یہ مدینہ آئے، مدینہ کے دیہات سے، اور آنے کے بعد یہ دوپہر کے وقت آئے تھے اور آ کے انہوں نے کہا اینا محمد، یہ ذرا سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا، اینا محمد، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے. لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے. تو کسی صاحب نے کہا کہ حضور اس وقت اپنے حجرے میں آرام کر رہے ہیں. آنے والوں کا مقصد یہ تھا، اس جماعت کا سردار خود اپنے لوگوں میں کہہ رہا تھا کہ ہم ان سے ملیں گے، وہ نبی ہیں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، ہم ان کی رسالت کی گواہی دیں گے، ان کی نبوت کا اقرار کریں گے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں گے. اور جب یہ گئے تو حضور آرام فرما رہے تھے. انہوں نے حجرہ کے باہر سے، یعنی حضور جس کمرے میں تھے، کمرہ کے باہر سے انہوں نے آواز دینا شروع کیا محمد آپ باہر آئے. مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا. تو ان کا مقصد بھی تو صحیح ہے نا، لیکن حضور آرام کر رہے ہیں. میرے آقا نے جب ان کی آواز کو سنا تو میرے آقا تشریف لائے. حضور نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا نہیں مانا، آپ کے خاطر پہ یہ بات گرا نہ گزری، کیونکہ تبلیغ تو آپ کا منصب ہے، وہ تو منصب رسالت ہے. حضور تشریف لائے، ان کے معاملہ کا تصفیہ آپ نے کیا، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو بتایا کہ نہیں تمہارا یہ عمل درست نہیں تھا. تو پھر اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل کیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. وہ لوگ جو حجرے کے باہر سے میرے نبی کو آواز دے رہے ہیں، چلا چلا کے ندا دے رہے ہیں، سب کے سب بے عقل ہیں، جاہل ہیں، وہ بے وقوف ہیں. اللہ ان کو بے وقوف فرما رہا ہے، انہیں جاہل کہہ رہا ہے. یا اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بات تو تیری وحدانیت کے اعلان کی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ انہیں بے وقوف کہا جا رہا ہے؟ تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. ارے بات کوئی بھی ہو، لیکن میرا محبوب آرام کر رہا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سامنے کھڑے ہو کے انتظار کرتے، اور اس وقت تک انتظار کرتے، اس وقت تک صبر کرتے جب تک کہ میرے محبوب اپنے کمرے سے باہر تشریف لانا. سبحان اللہ، زندہ باد، ماشاء اللہ. یہ کہتے ہیں حضور کا ادب. ارے حضور کے ادب کے لیے نوٹ کر لیجئے 26واں پارہ، یہ جس طرح ہمارے بچے a + b ² = a² + b² + 2ab جس طرح یاد کرتا ہے، ہائیڈروجن ہیلیم لیتھیم بیریلیم بوران جس طرح یاد ہے نا، نیوٹن کا موشن لا یاد ہے، یاد رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. 2 + 2 = 4 کی طرح اس سے بھی واضح یہ ضروری ہے، یاد رکھیے گا. میرے آقا نبی الانبیاء ہیں، ہمارے نبی آپ کے نبی، ان کے نبی ان کے نبی نہیں، یہ آدم کے بھی نبی ہیں، یہ شیش کے بھی نبی ہے، یہ زکریا کے بھی نبی ہے، یہ یحییٰ کے بھی نبی ہے، یہ موسیٰ اور عیسیٰ کے نبی ہے. عقیدے کا چیپٹر یاد رکھیے گا. مصطفیٰ امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، نبی الانبیاء ہے. میرے آقا سارے نبیوں سے اعلیٰ و اولیٰ ہے. جبھی تو میرے امام نے کہا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ، پہلے اولیٰ کہا، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جس کو شایع ہے عرش خدا پہ جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے، بولیے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس کے تنوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اب میرے
इमाम जज्ब में आते हैं और इमाम पुकार उठे, गमज़दों को रज़ा मुस्तफीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, शाने रसूल। बस जिंदगी का मकसद यही हो। मेरे पीरो मुर्शिद मुर्शिद बरहक इमामुल हिंद हुजूर ताजुश शरिया ने इरशाद फरमाया, अर्ज़ किया आपने कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में जा बसे, खुल्दवाह हर कादरी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जिंदाबाद।